آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ معروف ریسرچر اور اسکالر انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں۔ السلام علیکم حضرت، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، حضرت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی جناب، جزا اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے مجھے موقع دیا کہ ہم ان کی شان کو آج کے اس بابرکت دن میں ڈسکس کریں۔ جی حضرت بالکل، باتیں تو دیکھیں بہت ساری ہیں، آپ کو ہم سنتے بھی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹے سوال چھوٹے چھوٹے جواب آپ سے ملتے رہیں گے تو بات جو ہے وہ چل پڑے گی۔ سیدنا حضرت علی نے کس عمر میں اسلام قبول کیا، کیا وجوہات تھیں، اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ آپ اسلام کی حالت میں نہ ہو۔ باقی لوگوں نے تو اسلام قبول کیا، لیکن سیدنا علی بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کی، جس طرح کہ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کی پرورش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ احسان اتروا دیا۔ اور حضرت علی کی اس وقت عمر مبارک صرف 8 سال تھی جب نبی الاسلام نے ان کے سامنے دعوت رکھی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ نبی الاسلام نے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سامنے ایمان کی دعوت رکھی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت علی ہیں، اور اس کے بعد حضرت زید ابن حارثہ ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ یہ ترتیب ہے زمانی اعتبار سے، جو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی مردوں کے جینڈر میں حضرت علی ہیں اور عورتوں کے جینڈر میں سیدہ خدیجہ ہیں سلام اللہ علیہا۔ سبحان اللہ۔ آیت تطہیر اور آیت مبالغہ کے حوالے سے بھی مولا علی کی شان میں اگر آپ کچھ فضائل بیان کریں تو۔ آیت تطہیر دیکھیں جی، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اسپیسیفکلی تو قرآن حکیم کے اندر یہ امہات المومنین کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی، لیکن نبی الاسلام نے اس آیت مبارکہ کو ایکسٹراپولیٹ کرتے ہوئے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس کی راویہ خود ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہے، کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی الاسلام نے ایک دن کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور اتنے میں حسن ابن علی آئے۔ نبی الاسلام نے انہیں اپنی چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چادر مبارک کے نیچے لیا، اور پھر اللہ کے حضور یہ آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے بے اور شک۔ تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہ حدیث خود اما عائشہ سلام اللہ علیہا نے بیان کی ہے، صحیح مسلم کے اندر آئی، اور اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی الاسلام کے جو اہل البیت ہیں وہ آپ علیہ السلام کے خون کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، بنو ہاشم، اور نبی الاسلام کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں، لیکن وہ آنری طور پر ہیں۔ حقیقتاً جو اہل البیت ہیں جن سے کبھی بھی رشتہ آپ کا ٹوٹا نہیں ہے، بیویاں اس وقت اہل البیت بنتی ہیں جب وہ عقد میں آئیں، اور اس وقت تک رہتی ہیں جب تک عقد میں رہیں۔ الحمدللہ کسی بیوی کو نبی الاسلام نے طلاق نہیں دی، وہ دنیا اور آخرت میں نبی الاسلام کی بیویاں ہیں۔ لیکن جو اصلاً اہل البیت ہیں وہ نبی الاسلام کے ساتھ یہ 4 لوگ، اور آگے سے ان کی اولاد، جو صحیح مسلم میں زید بن ارقم کہتے ہیں کہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس، یہ نبی الاسلام کے جو دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں، یہ نبی الاسلام کے اہل البیت ہیں۔ باقی جو آیت مبالغہ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، وہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 61 ہے، اور وہ بھی اس وقت جب ایک حاکم وقت نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص میں بولنے کے لیے سعد ابن ابی وقاص کو ابھارا کہ آپ ان کے اوپر سب و شتم کریں، تو انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا میں نے علی سے متعلق رسول اللہ سے ایسی بات سنی ہے کہ ان 3 باتوں میں سے مجھے ایک بات بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 6220 ہے۔ اور پھر انہوں نے حاکم وقت سے کہا کہ سنو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب نجران کے کرسچنز مباہلے کے لیے آئے تو نبی الاسلام نے اپنی طرف سے سیدنا علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو لیا اور اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں۔ اگرچہ نبی الاسلام کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں آنری طور پر، لیکن نبی الاسلام نے قرآن کے اس حکم کے مطابق جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم
ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اس کے تحت کہ نبی ان سے فرماؤ کہ تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی خود آ جاؤ، ہم بھی خود آ جاتے ہیں، اور اوپن میدان میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. تو نبی علیہ السلام عورتوں میں سے سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے، اور مردوں میں سے اپنے بیٹوں میں سے حسن و حسین کو لے کر آئے، اور ساتھ آیا تھا تم خود بھی آ جاؤ. اور نفس کے طور پر نبی علیہ السلام خود آئے اور علی کو بھی لے کر آئے، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. اور پھر نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی. اور دوسری فضیلت اس وقت حاکم وقت کو سعد ابن وقاص نے سنائی کہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور ہم اس شوق میں رات کو سوئے نہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا. اور صبح کے وقت حضرت علی کو بلا کر وہ جھنڈا دیا. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اس سے پہلے کبھی بھی کسی بھی جنگ میں قیادت کا شوق نہیں ہوا سوائے اس موقع پر، اور یہاں پر حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے یہ فضیلت دی. اور تیسری فضیلت فرمائی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا کہ علی کی مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی حضرت ہارون تو نبی تھے، نبی علیہ السلام کی امت میں بھی اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتے، لیکن فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ حدیث مبارکہ ختم نبوت کے اوپر بھی پہرا دیتی ہے کہ اگر امتی نبی کا ٹائٹل سیدنا علی کو نہیں مل سکا تو کوئی بھی دجال، چاہے وہ غلام قادیانی دجال ہو یا کوئی بھی شخص، وہ رسول اللہ کے بعد اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھوا سکتا. بے شک بے شک بے شک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. انجینئر صاحب، اکثر آپ کے بیانات میں نے سنے بھی ہیں، سنتا بھی ہوں، اور ایک بات جو آپ بار بار کہتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، اچھا لگتا ہے. ہمارے علماء کرام بھی اس حوالے سے یہی بات بار بار ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک ایک اچھی بات پہنچائیں. مولا علی سے محبت کا ایک معیار ہے، ایک مطلب ایک جتنی بھی محبت کی جائے وہ کم ہے، بیکاز اوبویسلی ہمیں یہ محبت کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور یہ پہچان ہے ہم سب کی، یہ پیار ہے ہم سب کا، بیکاز ہم بات کر رہے ہیں اہل بیت کی. اور حضرت جو بغض رکھتے ہیں، کیا وجوہات ہیں اس میں، کیا پولیٹکس ہے، کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ خواہ اس معاملے کو جو نا ایسے الجھا دیا سا جاتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی آپ بات آج کر لیں تھوڑی دیکھیں سی. اس کے پیچھے شیطان ہے جی. مسند احمد میں حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موقوفاً مولا علی نے خود روایت کی ہے کہ اے علی، تیری اس امت میں مثال عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے. نصارہ ان کی شان میں غلو کر کے تباہ ہوئے، اور یہودی ان کا انکار کر کے تباہ ہوئے. اور پھر فرمایا کہ مولا علی نے خود کہا نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے، دو جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں. اور یہ اہل سنت کے ہاں جو روایت ہے، یہ اہل تشیع کے ہاں نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو بغض والا معاملہ ہے وہ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی ہائی لائٹ کیا تھا. بالکل صحیح مسلم میں حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو محبت علی جو ہے یہ ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے. پھر آپ دیکھیں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ. واہ. اور پھر دیکھیں اس کے اوپر جو مور لگائی ہے وہ سیدنا ابو بکر کا قول صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ محمد کے قرب کو اہل بیت محمد کے قرب میں تلاش کرو. اور حضرت ابو بکر کے اس قول کو امام بخاری نے حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے. اگرچہ اہل البیت میں امہات المومنین بھی شامل تھی، لیکن امام بخاری نے یہ کانسیپٹ کلیئر کیا کہ یہ جن اہل البیت کی طرف حضرت ابو بکر کا اشارہ ہے وہ نبی علیہ السلام کے قریبی وہ لوگ ہیں، حسن و حسین، فاطمہ اور مولا علی اور ان کی اولاد. اب حضرت ابو بکر جب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا قرب تلاش کرنا ہے تو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. حضرت ابو بکر سے تو بڑی کوئی پرسنالٹی نہیں، یہ ٹاپ کی 4 پرسنالٹیز میں آتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اگر حضرت ابو بکر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ اپنا قرب اہل بیت کی محبت میں تلاش کر رہے ہیں تو یقیناً اس میں امپلائیڈ ہے کہ اہل بیت والی شان کسی بھی صحابی کی نہیں ہو سکتی ہے. جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں نا کہ صحابہ میں یہ درجات ہیں،
ان میں اہل البیت شامل نہیں ہوتے, نبی کے گھر والے الگ سے ہیں. بالکل مشکات میں بھی آپ دیکھیں بے شک بے کہ شک اس امام نے امہات المومنین کا چیپٹر الگ بنایا ہے, اہل البیت کا چیپٹر الگ سے بنایا ہے, اور صحابہ کے چیپٹر الگ سے بنایا ہے, یہ واو بتانے کے لیے کہ نبی الاسلام کے اہل البیت کے مقابلے پہ کوئی بھی نہیں ہے. ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اور اہل بیت کے دشمن بھی یہی پڑھا کرتے تھے. کربلا میں جو دوسری طرف کھڑے تھے وہ بھی یہ پڑھتے تھے, اس کے بغیر ان کی نماز نہیں ہوتی تھی. اسی طریقے سے جن لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگیں لڑی, انہیں بھی اپنے نماز کے اندر دروشی بھی پڑھنا پڑتا تھا. جی. آج کے دن کے حوالے سے مرزا غدیر غم کے حوالے سے غدیر خم کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا بھی ہم نے زیادہ وقت لے لیا ہے, سو کیا غدیر خم کے حوالے سے جی جو ٹاپ آف لسٹ سیدنا علی کی شان میں احادیث ہے, ان میں سے غدیر خم کی حدیث ہے. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے, اوپر تلے 4 احادیث ہیں, 6225 سے 6228 تک. نبی الاسلام نے اپنی وفات سے آلموسٹ 2-2.5 مہینے پہلے حجت الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا پانی کے لیے. اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا اور آپ نے کنکلوڈنگ گفتگو کی. فرمایا کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. بے شک جو اللہ کی کتاب کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں تمہیں ڈراتا ہوں اپنے اہل البیت کے معاملے میں کہ میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, اللہ کا خوف دلاتا ہوں, اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ ارشاد فرمایا. اور یہ حدیث پھر آگے چلتی ہے مسند احمد کے اندر, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, باقی کتابوں میں, جامعہ ترمذی میں بھی اس کا حصہ موجود ہے. آپ علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام سے کہا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ آیت پڑھی کہ نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, حق ولایت رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں اپنا حق ولایت جو تم پہ رکھتا ہوں اسے تسلیم کرتا ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو آپ نے پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ میں بلند کیا اور کہا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. اب جو میرا حق ولایت تسلیم کرتا ہے, جو مجھے مولا سمجھتا ہے, مجھے جگری محبوب سمجھتا ہے, مجھے آقا سمجھتا ہے, وہ علی کو بھی سمجھے. اور مسند احمد میں تو آگے الفاظ ہیں, سیدنا عمر نے حضرت علی کو مبارک دی کہ آپ رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے پوری امت کے آقا و مولا بن گئے ہیں, پوری امت کے اوپر آپ کی محبت کو واجب کر دیا گیا. مسند احمد میں آگے الفاظ ہیں, اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. بے شک بے شک. انجینئر صاحب تھوڑا تھوڑا وقت نکال لیا کریں, بات چیت تاکہ آپ سے ہوتی رہے. آئی ایم ویری تھینک فل ٹو یو, آئی ایم ویری تھینک فل ٹو یو. آپ نے آج کے دن ہمیں جوائن کیا. میری آپ سے ملاقات نہیں ہوئی ابھی تک, لیکن انشاءاللہ جب بھی ملاقات ہوگی ضرور بات چیت کریں گے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑی نوازش حضرت, بڑی نوازش. خود خوش رہیے, خوش رہیے. بڑی پیاری گفتگو رہی. اجازت